السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ڈاکٹر سلمیٰ، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ ابھی پھر ناشتے کے ٹائم حاضر ہوں آپ کے ساتھ۔ لائٹ سا ناشتہ ہے آج میرا، صرف ایک برگر جیم لگا کے۔ آپ بھی ٹرائی کیجئے، کھائیے۔ چلیں جی، گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ تو میں آپ کو اپنی یہ سٹوری بتا رہی تھی کہ بچپن سے لے کے جو میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ منسلک تھی، اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسی طرح جو ہے نا، مطلب ہر بزرگ مجھے خواب میں آتے تھے، جو بھی ہمارے ایریے کے تھے، اسلام آباد کے، یا اس کے علاوہ جو بھی کسی مطلب جو بھی جیسے غوث پاک مشہور ہیں، یا حضرت سخی سلطان بہو ہیں، یا وہ جو سارے تھے نا، وہ مجھے خواب میں آ کر اب وہ جو بھی دم وغیرہ کیا کرتے تھے نا، وہ سب انہوں نے مجھے نا وہ مجھے دے دیے سارے، کہ یہ آپ کے کام آئیں گے۔ کیونکہ شروع سے ہی اللہ تعالیٰ ایک میرے ذہن میں ایک چیز تھی کہ میں یتیموں، بے سہارا، بے آسرا لوگوں کے لیے جو ہے نا ایک ایسی جگہ بناؤں کہ جہاں پہ ان کو حفاظت ملے۔ تو اس سلسلے میں وہ سارے لوگ اپنے اپنے حصہ ڈال رہے تھے اس میں۔ تو یہ چیزیں مجھے ملتی گئیں، اور پھر میں ان کو ٹرائل بیس پہ کرتی گئی کہ واقعی یعنی کہ اگر مجھے مل گئی ہیں خواب میں، تو واقعی جو ہے وہ یہ چیز ہوتی بھی ہے کہ نہیں، کہ ایک دم اگر کسی نے مجھے دیا ہے، کسی بزرگ نے خواب میں آ کے، تو پھر اس کو ٹرائل تو کرنا ہوتا ہے نا۔ وہ پھر میں ٹرائل اس کو کرتی تھی، تو وہ واقعی صحیح ہو جاتا تھا وہ اگلا بندہ۔ تو پھر یہ سٹارٹ سے جب چیزیں شروع ہوئی، میں نے بتایا ہے کہ اس کے علاوہ جو اسکول کی کتابیں تھیں، پھر اس کے علاوہ میں اپنے بھائیوں کی سائنس کی کتابیں پڑھتی تھی، وہ سارا ایک مکمل، یعنی کہ میں سمجھتی تھی یہ میرا روز کا کام ہے۔ اس کے بعد اسی طرح پھر میں نے میٹرک کیا۔ میٹرک کرنے کے بعد میٹرک میں نے آرٹس میں کیا۔ سائنس کا بتایا تھا کہ نہیں کر سکی، گھر کے حالات ٹھیک نہیں تھے، والد صاحب بہت ہو گئے تھے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ میٹرک کے بعد پھر مجھے جو ہے نا اسی چیز کو دیکھتے ہوئے، کہ میرے رجحان کو دیکھتے ہوئے مجھے مدرسے میں داخل کروا دیا گیا۔ مدرسے میں میں جب وہاں پر گئی، تو وہاں پہ بھی ایک اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ میرے اندر جو ایک نور بھرا ہوا تھا، اس نور کی وجہ سے میں اس پورے جو مدرسہ تھا، اس مدرسے کے اندر نا انچارج کی حیثیت اختیار کر گئی تھی۔ وہاں پہ جو ہمارے مدرسے کے بڑے تھے، ان لوگوں نے جب میری ذہانت کو دیکھا، تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم یہ ایک ایسی طالبہ ہے کہ اس کو ہم ٹاپ کروا سکتے ہیں۔ تو ایک مقابلے کے امتحان ہوا کرتے تھے کسی مطلب دوسرے درسوں کے ساتھ، تو وہ مجھے جو ہے نا دیتے تھے کتابیں کہ یہ آپ پڑھیں اور ان کے ساتھ مقابلہ کریں۔ اسی طرح میری انہی چیزوں کی وجہ سے ایک الگ سی حیثیت اختیار کر دی تھی پورے، یعنی کہ درس میں مجھ سے بڑی مطلب کلاسوں کی وہاں پہ لڑکیاں تھیں، لیکن یہ ہے کہ میرا ایک اپنا ہی ذہن ہوا کرتا تھا، جس کی وجہ سے مجھے ایک انفرادی حیثیت حاصل تھی۔ اس کے علاوہ ہمارے جو بڑے تھے مدرسے کے، مجھ پہ ٹرسٹ کرنے لگ گئے، ایون کہ اپنے گھر تک مجھے لے گئے، یعنی کہ اتنا زیادہ انہوں نے مجھے ایک بیٹی بنا لیا۔ اسی طرح بس وہ بھی کنٹینیو تھا 2 سال کا۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا آگے پھر مدرسہ جو ہے نا وہ میں نے چینج کر لیا، پھر اس جگہ پہ پھر میں آ گئی۔ وہاں پہ بھی مجھے انفرادی حیثیت حاصل ہو گئی، یعنی کہ مجھے نہیں پتا میرے اندر کیا تھا، ان لوگوں کو نظر آ گیا تھا جو بھی تھا۔ تو لڑکیاں بھی میرے اوپر اس طرح فدا ہوتی تھی کہ جیسے میں، حالانکہ خوبصورتی میرے سے زیادہ کشمیر کی لڑکیاں تھیں، میں بھی بیسک میرا کشمیری ہے، اور وہاں سے پھر یہ ہے کہ ہم لوگوں نے ہجرت کی تھی، ہمارے ننیال والوں نے، تو اس سائڈ سے میں کشمیر کی ہوں، اور ابو جو میرے والد صاحب تھے وہ پاکستان کے رہنے والے تھے۔ تو یہ جو چیز ہے کہ کشمیری لڑکیاں آپ کو پتہ ہے کہ خوبصورت ہوتی ہیں، تو اس میں خوبصورت بھی لڑکیاں تھیں، لیکن میرے اندر جو چیز تھی، آپ کو پتہ ہے یہ خدا کا جو نور ہوتا ہے نا، یہ انسان کو ایک یونیک بنا دیتا ہے۔ تو اسی وجہ سے پھر وہاں پہ بھی انہوں نے مجھے انچارج کا رتبہ دیا، ایون کہ پورے مدرسے کو سنبھالنا، اس کے مینٹیننس، یعنی کہ والدین ان کے جو ملنے آتے تھے، وہ ان کو بھی ان کا پورا پروسیجر، جو وہاں سبزی دال جو بنتی تھی روز کی، اس کا بھی سارا ایک مینیو، یعنی کہ مجھے انچارج بنایا ہوا تھا۔ تو اس میں یہ ہوا کہ انچارجی حیثیت جو ہے نا، وہ تھوڑا ٹھنڈا پانی پی لیا تھا، کراچی کا موسم پتہ ہی ہے آپ کو۔
تو گلے میں تھوڑی فٹنس خراب ہو گئی. تو بہرحال یہ ہے کہ وہاں پہ پھر دوست وہاں پہ بھی انچارجی حیثیت میں نے اس وقت 8 سال کا جو کورس ہے وہ 4 سال میں ہوتا تھا میں نے کیا. تو اس میں پتہ ہی ہے کہ انسان کو BA MA کی ڈگری ملتی ہے ساتھ میں. تو پھر میں نے وہ جب کورس کر لیا تو پھر کورس کرنے کے بعد میں نے ساتھ میں جو کتابیں تھیں دوسری اسکول والی بھی وہ بھی میں نے ساتھ پڑھ کے تو وہ میں پڑھ کے ایسا کرتی تھی کہ جو آپ کے سپلیمنٹری کے جو پیپر ہوتے تھے نا اس میں دیتی تھی. تو تیاری کرتی تھی صرف 1 مہینے 1.5 کے اندر میں ساری کتابوں کی جو ضروری وہ تیاری کر لیتی تھی اور اللہ کا شکر ہے کہ میرے مارکس بہت اچھے آ جاتے تھے. پھر اسی طرح میرا رجحان بڑھتا گیا کہ میں جو نا اسکول میں پڑھاتی تھی تو وہاں پہ بھی وہ اسکول کو بھی مینیج جو کرتی تھی نا وہ پورا اسکول میرے والے کر دیتے تھے. بہرحال پھر وہ میں کہتی تھی میری منزل نہیں ہے. پھر میں وہاں سے بھی جاب چھوڑ دیتی تھی. میں کہتی تھی کہ میری منزل کچھ اور ہی ہے, میں کسی اور ہی راستے کی مسافر ہوں. کچھ یونیک سا کرنا چاہتی تھی, بس پہاڑوں میں بیٹھی رہتی اپنے جو ہمارے ہوتے ہیں نا چودھریوں کے اس اپنے پہاڑوں میں بیٹھی رہتی تھی. جاتی تھی میں اور میں کہتی تھی کہ اوئے جنوں تم لوگ تو جو ہے نا مجھے نظر نہیں آ رہے ہو فی الحال, لیکن میں تو آپ کو نظر آ رہی ہوں. سے میری طرف سے سب کو سلام ہو, آپ لوگ کیسے ہو, آپ کے بچے کیسے ہیں, ایسے میں ان سے باتیں کیا کرتی تھی. اپنی الگ ہی دنیا آباد کرتی تھی میں. مجھے پتہ نہیں کیوں ایسے دوسروں کی محفلوں میں بیٹھنا پسند نہیں تھا, دوست بنانا پسند نہیں تھا. میں کہتی تھی یا اللہ میں نے آپ سے دوستی کرنی ہے, مجھے اور کچھ نہیں چاہیے, کیونکہ ریئل میں جب جانا ہی آپ کے پاس ہے تو پھر آپ کو ہی کیوں نہ ہی بندہ جو ہے نا آپ کے ساتھی جب بھی سے دوستی بنا لے. تو پھر اسی صورت میں جب میں ظاہری بات ہے الگ رہتی تھی تو پھر دوستی کسی کے ساتھ نہیں ہوتی تھی. پھر دنیا سے تو چھٹ گئی نا میں, دنیا سے اسی وجہ سے انسان چھوٹ جاتا ہے. لیکن اس بات کا دکھ نہیں ہے مجھے, اس بات کا مجھے خوشی ہے کہ دنیا چھٹی میرا رب ملا مجھے. دنیا کو چھوڑنے سے ہی رب ملتا ہے, لیکن جب رب ملتا ہے نا تو پھر وہ رب اس دنیا میں واپس اس کو لاتا ہے کہ اب تم ایک نور بن کر نا ان کے کام آ جاؤ. بس یہی میری زندگی کا مقصد تھا اور مقصد ہے. پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ میری زندگی ایسے چلتی رہی, مختلف تجربات. کبھی میں کون سی بکس پڑھتی تھی, یعنی کہ میں خود پڑھتی تھی. پھر میں یعنی کہ اس طرح نہیں کہ میں کسی کالج یونیورسٹی میں جو ہے نا میں نے ایڈمیشن لیا ہو, کیونکہ وہاں پہ کو ایجوکیشن ہوتی ہے آپ جانتے ہیں, جو مجھے پسند نہیں تھی بالکل بھی. تو اس وجہ سے ان کتابوں کو میں نے علم خود کے لیے حاصل کرنا تھا نا دنیا والا, کہ دنیا کی کتابوں کو دیکھوں نا اس میں کیا ہے. بڑا لوگ کہتے ہیں لیکن ان کتابوں میں ہے کیا, آپ کو جانتے ہی اس میں کیا ہے. زیادہ سے زیادہ پاکستان کا دودھ دربا کتنا ہے جی, کس نے بنایا ہے, کس نے سوچ اختیار کی تھی, کس نے سوچا تھا اس کا نام. یہ ایک کامن سینس ہے. میں کامن سینس کو لائک نہیں کرتی. میں کہتی تھی کہ مجھے وہ سینس ہونی چاہیے کہ جو خدا نے یہ دنیا بنائی. بندوں نے کیا بنایا, مٹی کے بنا دیے برتن, یہ کمپیوٹر بنا دیا, یہ چیز بنائی, وہ بنائی, یہ بندوں نے بنایا نا. میں کہتی تھی بنانے والے نے جو کچھ بنایا زمین و آسمان کے, جس کا کوئی سرا ہی نہیں ملتا کہیں, مجھے اس بنانے والے کی چیزیں سیکھنی ہیں. بس وہ مجھے پتہ لگانا ہے. شروع سے ہی جو سوچ میرے اندر تھی نا وہ اللہ ہی نے ڈالی ہوئی تھی, میری اپنی کوئی نہیں تھی. اس طرح الگ سے اللہ نے مجھے بنایا ہوا تھا, الگ سے میری سوچ تھی. تو میں ایسی چیز کرنا چاہتی تھی. اور یہی فطرت قانون ہے کہ آپ اپنی اس چیز کو سمجھو, خدا نے فرمایا ہے اس میں غور کرو آپ. لیکن ہم دوسری چیزوں پر غور کرتے ہیں دنیا میں پاپولر ہونے کے لیے. تو پھر یہ چیز بڑھتی گئی. اسی طرح ہر چیز کو سٹڈی کرنا, ایون کہ لاہور کی بادشاہی مسجد میں جو لائبریری بنی ہوئی ہے اس لائبریری کی کتابوں کو ساری لے کے اس کتابوں کو سٹڈی کرنا. یعنی کہ لاہور کی جو لائبریری ہے نا اس لائبریری کے اندر تو آپ پتہ ہے کہ باہر کے نسخہ جات بھی ہیں کتابوں کے, اور ہر چیز اس کے اندر اویل ہوتی ہے. وہ جو ہے نا میں نے اس وجہ سے سٹڈی کیا تھا. ویسے لوکل جو پنڈی اسلام آباد ہے, یہ ان جگہوں پہ جو بھی لائبریریاں ہوتی ہیں وہ تو عام سی کتابوں کی ڈائجسٹ ہو گئی ہے, وہ آئی ڈونٹ لائک دیٹ. تو اس میں یہ ہے نا کہ وہ مجھے کامن سینس والی چیزیں پسند نہیں تھی. تو پھر اس طرح ہوا کہ پھر اسی دوران میں میری نا شادی ہو گئی.
شادی والا پارٹ میں آپ کو نیکسٹ میں بتاتی ہوں، ٹھیک ہے؟ اب مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔